بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ, صبح بخیر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسماء نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسا جا رہا ہے آپ کا دن؟ یقیناً اچھا ہی جا رہا ہوں گے کیونکہ آج ملتان کا موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. بارش ہوئی اور کل اچھی خاصی بارش ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے موسم کافی بہتر ہو گیا ہے. کافی ہم نے جگہوں پہ دیکھا کہ شہریوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا کیونکہ جس شدت سے گرمی پڑ رہی تھی اس سے جو ہے وہ لوگ بھی کافی پریشان تھے. لیکن اب جیسے موسم بہتر ہوا ہے اور جو ہے بارش بھی ہو گئی ہے تو کافی جو ہے موسم بہتر ہو گیا ہے. اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہمارے ایشوز آتے ہیں, بارش کو تو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بارش کا پانی سڑکوں پہ اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے جو آپ کو مسائل دیکھنے پڑتے ہیں اس سے بہت زیادہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا جو ہے ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس انتظامیہ سے بھی یہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ جب بھی بارش ہے تو کافی جو ہمارے ادارے یہاں پر ہیں ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ تیزی دکھانی چاہیے اور یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمر فاروق بھٹی صاحب جو کہ رہنما مسلم لیگ نون سے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی کے سینئر رپورٹر جنید انور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی جنید, آپ کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جنید کی جو ہے وہ بیٹ سیاست کے ساتھ جو ہے جڑتی ہے تو ان سے کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہوگی. جانیں گے کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس ٹائم, ملکی صورتحال جو چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ جناب ہمارے ساتھ جو ہیں عمر فاروق صاحب ہیں تو ان سے ہم جانیں گے اس ٹائم سیاسی صورتحال پہ, ملکی صورتحال پہ بھی اور الیکشنز کے حوالے سے بھی ان سے بات چیت ہوگی کہ آگے جو ہے نون لیگ کا کیا لاہے عمل ہوگا. تو یہ سب چیزیں آج ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوں گی. کیا حال چال ہے عمر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ, شکر ہے جی. آپ ٹھیک ہیں؟ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل جی. ملتان کا موسم جو ہے وہ اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا جی موسم. ہاں جی, ابھی تک چائے بھی نہیں آئی اور اس بار تو ہم آپ سے امید کر رہے تھے کہ موسم کے حساب سے کوئی پکوڑے سموسے بھی اویلیبل ہوں گے. ارے آپ آئے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو سمجھی تھی کہ جنید آئیں گے اور پکوڑے شکوڑے لے کر آئیں گے. یہ ہمنا کے ساتھ بھی ہے کیونکہ وہ پروڈیوسر بھی ہیں تو ان کی جانب سے بھی ابھی ایسا کوئی اہتمام نظر نہیں آیا. میری بات سنیں, ابھی ہم نے شو کر تو پکوڑے بھی چلتے رہیں گے. اگر آپ پکوڑے کھانے لگے پھر پروگرام نہیں ہوگا. آپ کا سارا فوکس جو ہے نا پکوڑوں میں چل جائے گا. گرمی ہو یا سردی ہو, جنید بھائی کا جو یہ ہوتا ہے نا پکوڑے اور چائے, یہ تو ایک اسپیشل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی طرف بھی جو ہے وہ جب آتے ہوں گے نہیں, بھٹی صاحب نے مجھے کبھی نہیں کھلایا. میں نے کبھی نہیں کھلایا, میں نے پروگرام میں دیکھے. کون سے پروگرام؟ میں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا ویسے ابھی تک جنید. میں نے ویسے یہ پروگرام نہیں دیکھا جہاں آپ نے پکوڑے اور چائے جو ہے. مجھے بھی علم نہیں ہے, چائے تو ہوتی ہے, پکوڑے تو میں نے پروگرام دیکھا ہے جی. ہے کیا بات؟ اچھا کوئی ہماری ویسے روٹی صحیح ہے جی. اچھا کیونکہ ظاہر بات ہے بارش کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پکوڑوں کا انتظار ہوتا ہے. ویسے کل رات میں نے خود گھر میں بنائے تھے اور کھا بھی لیے. تو یہ بارش میں سے کچھ حصہ آپ کو صبح مارننگ شو کے لیے بھی بچا لینا چاہیے تھا. نہیں وہ آپ ویدر اپڈیٹ دیکھتی ہیں, آج بھی بارش ہے, کل بھی بارش ہے, مطلب یہ پورا ویک جو ہے وہ بارشوں کا ہے. کوئی بات نہیں, آفٹر شو جو مسالہ ہے اس کو آپ ایک دفعہ بنا لیتی. آفٹر شو بنا لیں گے. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جنید سے تو بات کریں گے لیکن عمر صاحب کیا صورتحال جو اس ٹائم ہماری ملکی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں روہی ٹی وی کا بے حد مشکور ہوں, آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اس اسمبلی کے, اور انشاءاللہ جو میرے رپورٹ کے مطابق ہے 10 یا 12 تاریخ کو, اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن میں جائیں گی. تو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں ہر صورت میں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پاکستان کی جو معیشت تھی, جو پچھلے 4 سال عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے,
اور پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا تھا کہ سری لنکا کے نعرے بھی یہ خود لگا رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہماری حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے دن رات محنت کی ہے۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو سب کو مل کے پاکستان کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بنانے کے لیے، نہ ایک گروہ بنانے کے لیے، نہ ایک یعنی کہ ایک فورس بنانے کے لیے، جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ایک میری انصاف فورس بنائی تھی، ٹائیگر فورس بنائی تھی۔ ان چیزوں کا مقصد نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، اپنے ادارے ہیں، اس کے بعد نوجوان نسل کو خراب کرنا، پاکستان کو اس طرف لے کے جانا کہ یہ مہنگائی کا بحران جو آ رہا ہے نا، یہ 50 روپے یونٹ اب جو بجلی ہوئی ہے، یہ اس غریب بندے سے پوچھا جائے جو 300 روپے سبسڈی پہ جا رہا تھا، اب وہ یہ معاہدے کنہوں نے کیے تھے؟ یہ عمران خان گورنمنٹ کر کے گئی اور پھر ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے توڑ دیا تو 10 مہینے لگے اس گورنمنٹ کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے منتیں کرنے کے لیے 1 ارب 16 کروڑ ڈالر ہم نے لیا ہے۔ سر آئی ایم ایف سے تو معاہدے پہلے بھی ہوئے تھے، آئی ایم ایف کے معاہدے تو پہلے بھی انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام 2013 میں ہم نے لیا تھا، جب آپ 2016 میں ہم نے ختم کر دیا تھا۔ نہیں لینی چاہیے تھی جب اس کی تھا کہ ایسے معاہدے عمران خان صاحب نے کیے ہیں جسے عوام کو بینیفٹ آپ نہیں دے سکتے، تو اتنی کون سی ایمرجنسی تھی کہ آپ مطلب راتوں رات ہی جو ہے وہ یہ عدالتیں بیٹھ گئی؟ دیکھیں ہم نے حکومت کو خوشی میں نہیں لی۔ اگر ہم حکومت نہ لیتے اور اس کو بر وقت اس سے فارغ نہ کیا جاتا تو خدا نہ خواستہ آپ دیکھتے آپ کے ملک کا حال کیا ہو جاتا، آپ کہاں چلا جاتا۔ آپ دیکھیں 9 مئی کا واقعے کا مقصد کیا ہے، آپ یہ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا۔ آپ دیکھیں اس کے پس پردہ جو باتیں ہیں نا، وہ چیزیں عوام کو پتہ نہیں ہوتی۔ آپ پیچھے جا کے دیکھیں، عوام کو بیوقوف بنانا عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام بیچاری کوئی بھی گورنمنٹ آئے، عوام نے ہی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قربانیاں تو دے رہے ہیں نا۔ ایک بات ہے، دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی، اس میں چین ٹو چین ایک کام چلتا ہے۔ پاکستان 1-2 بندوں کا نام نہیں ہے، پاکستان 25 کروڑ عوام ہو چکی ہے۔ پاکستان کا نام 25 کروڑ عوام پاکستان ہے، اور اس کو سیو کرنے کے لیے ملک کو پہلے اسٹیبل کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ کیا سچویشن تھی، ہمارے پاس کتنے پیسے تھے، 4 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو بانٹ دیا۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے 10 مہینے ایڑیاں رگڑتا رہا پاکستان۔ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود 1 ارب ڈالر انہوں نے 10 مہینے آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں دیا، کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم آئی ایم ایف کے ممبر ہیں۔ یہ کسی کو نہیں پتا، ہر بندہ کہتا ہے آئی ایم ایف سے ہم قرضہ لیتے ہیں، قرضہ ہم ضرور لیتے ہیں، لیکن ہم اس کی کمیٹی، جیسے آپ کمیٹی ڈالتے ہیں، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں ہم ہر سالانہ ہم کروڑوں ڈالر آئی ایم ایف کو مفت میں دیتے ہیں جو نان ریفنڈیبل ہوتے ہیں۔ اگر ہم لیتے ہیں ان سے پیسے، اگر وہ ہمیں خیرات نہیں دیتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ 170 ممالک ہیں، ان 170 ممالک میں سے ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہم بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ہمارے اوپر وہ اس ملک کو، وہ 170 ممالک جو ہوتے ہیں وہ ملک کے سربراہ کو دیتے ہیں، ملک کو دیکھتے ہیں، وہ پیسہ قوم کو دیتے ہیں، نہ کہ کسی کو عمران خان کو دیتے ہیں، نہ وہ شہباز شریف کو دیتے ہیں، نہ وہ آصف علی زرداری کو دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں ملک کو، اور ملک نے اتارنا ہوتا ہے۔ اور اس ملک کا جو معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کو پاس آن کرنا اس گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ ایک معاہدہ عمران خان نے کر لیا، ایک ہمارے اوپر عذاب یہ ڈالا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کر کے آئی ایم ایف کے انڈر کر دیا۔ اب آئی ایم ایف اس کو دیکھے گا۔ ہم اپنے گھر کے لیے قرضہ چلانے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے پہلے ہم نوٹ چھاپ لیا کرتے تھے، اب ہمیں نوٹ چھاپنے کے لیے بھی آئی ایم ایف کی مرضی ہے، آئی ایم ایف ہمیں چھاپنے دے یا آئی ایم ایف کے پاس سب سے پہلے گیا کون تھا؟ عمران خان۔ اچھا ایک بات ہے بھٹی صاحب، مسلم لیگ نون کے ترجمان کم اور آئی ایم ایف کے ترجمان زیادہ، آپ آئی ایم ایف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، آئی ایم ایف بھی اپنے آپ کو، میں آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جس طریقے سے ہمیں ذلیل کیا، اس کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا۔ عمران خان نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کے توڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس نے اپنے وزیر خزانہ کے ذریعے خط لکھوانے شروع کر دیے کہ پاکستان کو قرضہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ عمران خان نے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ تو پاکستان کو اس طریقے سے کیا کہتے ہیں خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ سر بلیمنگ گیمز کب تک چلیں گی؟ سب کچھ آپ بلیمنگ گیم نہیں ہے، یہ بلیمنگ گیم نہیں، آپ کے سامنے ہے 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ سب لوگ ایک ہی 9 مئی کے واقعے کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کے جو حالات دیکھ لیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صرف ایک واقعے کو سارے اس پوری کنڈیشن پہ آپ ایک
की बात 2 तिहारे 9/11 को अमेरिका में लगे थे तो पूरी दुनिया को आग लग गई थी, और हमारे पूरे एक एक शहर में आग लगाई गई है, एक एक आर्मी के बेस को उड़ाया गया है। आप देखेंगे आर्मी के जहाज, वो MM आलम ने जिसके ऊपर जंग जीती उसको जाके इन्होंने आग लगा दी। आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर पे जाके इन्होंने जनाब उसको जूते मारे और वहां पर दरवाजे तोड़े। आप लाहौर का वाकया देख रहे हैं, आप पिशावर का वाकया देख लें, आप कराची का देख लें, आप मुल्तान का देख लें। इसको नहीं कहते कि ये जमात जो है ये पाकिस्तानी है। नौजवान नस्ल को गुमराह किया इन्होंने गलत नौजवान नस्ल को पढ़ाया। ये किस लिए आए थे? ये एक प्री प्लानिंग होती है यहूद नसारा की, इसराइल की। मैं हमेशा लिखता रहा हूं और मैं कहता भी रहा हूं, मैं टीवी पे भी बोलता रहा हूं। ये जज कर नहीं ना सकते आप किसी को ऐसे। आपके ये देखें, हमारे आपकी बात ही कर लेते हैं नून, लेकिन वो भी तो बाहर ही बैठे हैं ना। फिर नवाज शरीफ कहाँ है? आप बता दें कहाँ है? नवाज शरीफ कहाँ है? नवाज शरीफ भी कब आई हैं? नवाज शरीफ का पाकिस्तान, मुझे बताएं ना। वो तो चले जिसके आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसने सबको बिगाड़ दिया, वो तो पाकिस्तान में मौजूद है और नवाज शरीफ साहब तो वहां बैठे हैं पाकिस्तान। वो पाकिस्तान तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तान में जिस वजह से वो मौजूद है वो आप लोगों को भी पता है। ये मैं कहता था इमरान खान मिस्र का अब्दुल जमाल नासिर है। अब्दुल जमाल नासिर ने भी मिस्र का बेड़ा गर्क किया। उसने मिस्र में वो चीजें लाया जो इस्लाम के खिलाफ थी। वो करता था, रोज तकरीर करता था, सुबह उठ के यही बयान देता था और वो कहता था कि मिस्र की अखवानुल मुस्लिमीन की हुकूमत को उसने खत्म किया। और 25 साल बाद पता चला कि जो तकरीर वो सुबह करता था वो तकरीर इसराइल और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन से लिखी हुई उसको मिलती थी। तो ये इमरान खान भी देखें, इमरान खान मैं जाती तौर पे ये कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान का खैर खान नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। इमरान खान एक एजेंडे पे आए। इमरान खान की एक साजिश के साथ शादी हुई। एक ही बंदे के ऊपर ब्लेम, एक बंदा नहीं है ना, एक के बारे में तो सोच ही नहीं रहे आप लोग। आपके सिर्फ एक ही बंदा नजर में है, एक बंदा नहीं है ना, तमाम लोग जो है सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर आपने जो है वो खड़ा कर दिया है। आप ब्लेमिंग गेम से हटके पाकिस्तान के बारे में सोचें। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यहाँ पे सिर्फ ये है कि उसने कर दिया, उसने वो कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। फख्र से कहता हूं कि पाकिस्तान के बारे में जब भी सोचा है मियां नवाज शरीफ ने सोचा है, जब भी सोचा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सोचा है। आप देख रहे हैं जितने तरक्याती काम होंगे, जितने आपको पाकिस्तान में नजर आएंगे, उस पर फटियां मियां नवाज शरीफ की लगी होंगी, किसी और हुक्मरान की नहीं होगी। चाहे मुशर्रफ आया है, उसने भी अपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। उससे पहले जो होता रहा है, जितनी भी थोड़ी हुकूमत मिलती है, अगर मियां नवाज शरीफ को सही तरीके से हुकूमत करने दी जाती तो आज पाकिस्तान एशिया का टाइगर होता। 2013 में हम इलेक्शन जीत रहे हैं, 2014 में जनाब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके चल पड़ता है, वो जाके इस्लामाबाद में धरना। सर इतने उससे पहले ये चीजें और आपकी हुकूमत में जब था, जब ये हुकूमत चल रही थी तब भी लॉन्ग मार्च चल रहे थे, तब भी चीजें चल रही थी। आप कैसे कह सकते हैं? आप एक ही पार्टी को जिसको अभी चले 3-3.5 साल हटा दें जी उसकी हुकूमत को, उससे पहले क्या होता रहा पाकिस्तान का? कौन से इतने यहाँ पे मुल्क तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था? जुनेद भाई के सवाल का जवाब देता हूँ कि 23 साल हमारी हुकूमत पंजाब में रही। पंजाब का सूबा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला सूबा है। आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप सिंध चले जाएं, आप KP के चले जाएं, आपको अगर तरक्याती मंसूबे नजर आ जाएं, आपको वहां मोटरवे नजर आ जाएं, आपको वहां सड़कें नजर आ जाएं और वहां हॉस्पिटल नजर आ जाएं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नजर आ जाएं, फिर आप कहें कि आपने कुछ नहीं किया। यहाँ हॉस्पिटल का क्या हाल है? हॉस्पिटल ये बताएं सर, यहाँ पर हॉस्पिटल मरीज हैं, आप लेकर जाके आप मिस्टर का विजिट तो करेंगे, आपका इलाज नहीं होता। बात यह है कि हॉस्पिटल हम भी करते हैं, हम भी इसी क्लास में से हैं, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं। बात यह है एक चाय पीने वाला जो गार्ड वहां पर बैठा होता है ना, एक ये जुनेद, ये मेरी आंखों देखी बात है। आपका एक चाय पीने वाला वहां पे जो गार्ड बैठा है ना, वो भी आपकी बात जो है नखरे से सुनता है, वो आपकी बात भी सुनना गवारा नहीं करता। आप उसे 100 दफा कहेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा जाके। आपका दी हुई पुलिस निजाम आपका है ना जी। क्या एक आम आदमी अस्पताल से दवाई ले सकता है, इलाज करवा सकता है? उसके साथ क्या होता है अब ये बताएं जी। मैं पाकिस्तान का जो एक नौजवान है, जो जिसके पास टैलेंटेड नौजवान है, जिसके पास वसाइल नहीं है मगर उसके पास हुनर है, कोई इल्म है, वो इस मुल्क के अंदर सर्वाइव कर सकता है? सारे लोग इस टाइम क्या वजह है भट्टी साहब के इस टाइम जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है या जिसके पास थोड़े बहुत भी वसाइल हैं, उसकी पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि किसी तरह बोरिया बिस्तर पैक करो और पाकिस्तान से बाहर चला जाओ। कितने लोग चले गए हैं आपका ब्रेन सारा बाहर निकल रहा है भट्टी साहब, आपकी इंडस्ट्री सारी जो है वो पाकिस्तान से निकल के बांग्लादेश चली गई है सर। आप यहाँ तक हालात आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ जुनेद भाई की बात से। ये बिल्कुल पाकिस्तान में जब एक मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो, वसाइल ना हो
اور سارا ہم ڈیپینڈ کریں گورنمنٹ کے اوپر. گورنمنٹ کے ادارے اتنے نہیں ہیں, کسی کو نوکریاں اتنی دے سکتے. آپ دیکھیں 4 سال ملک اور قوم کے ضائع ہوئے. اس سے پہلے 4 سال پیچھے 5 سال پیچھے چلے جائیں, 15 مہینے ہمیں بھی ہو گئے ہیں, اس کو 5 سال کاؤنٹ کر لیں, پیچھے 5 سال چلے جائیں, 5 سال پیچھے چلے جائیں. آپ دیکھیں پیٹرول کا ریٹ کیا تھا, بجلی کا ریٹ کیا تھا, آٹے کا ریٹ کیا تھا, گھی کا ریٹ کیا تھا, اور عوام کو سہولیات کیا تھیں, اس کا میں جواب دہ ہوں. ان 15 مہینے کے اندر جو 3 مہینے 3.5 سال 4 سال عمران خان نے کیے ہیں, اس کا کون جواب دہ ہے؟ تو سر اب جو مجھے بتائیں 50 روپے فی یونٹ جو ہے وہ آپ کا جو پیک آورز میں آپ کی بجلی جا رہی ہے, یہ ہم نے نہیں کیا. یہ عمران کمال کرتے ہیں. ڈیمز کا تو پہلے سے صورتحال جا رہی ہے, ڈیمز پہلے بنا دیے جاتے تو ان کے اوپر کام کیا جاتا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو آج ہم یہ بجلی والے ان چیزوں میں تو نہ پڑے ہوئے تھے. ایک عام بندے کا مجھے ایک بات سن لیں, آج جہاں پہ بجلی کی قیمتیں ہیں, آٹے میں آپ نے دیکھا آٹے کی لائنیں لگتی رہی, قطاروں میں جناب ڈیتھس ہو رہی ہیں لوگوں کی. آج بھی چینی کی آپ دیکھیں اب شارٹ ہو گئی ہے چینی, وہ مہنگی کر دی. آٹے کا بحران چل رہا ہے, اب گھی کا بحران چل رہا ہے, تیل نہیں ہے. مجھے بتائیں ایک زرعی ملک ہے, ایک زرعی ملک ہے اور ہم لوگ ان چیزوں سے ہی محروم ہیں, اور ہم لوگ کھڑے ہیں لائنوں میں. آپ اپنی جماعت کو مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں؟ آپ یہ سب سے پہلے 50 روپے تک یونٹ چلا گیا, آپ ایک انڈسٹری والے کو کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ تحفظ دیتے؟ اس ملک کے اندر اس ٹائم کاروبار کرنا بھی ایک جرم ہے. انہی کے جماعت کے ایک سابقہ امیدوار ٹکٹ ہولڈر ہے رانا اقبال سراج صاحب, انہی کی حکومت کے دوران مطلب ان کو پریشرائز کیا گیا, اس کے اوپر جو ہے مقدمے بنائے گئے. وہ بیچارہ کاروبار کرتا ہے یا اپنے مقدمے جو ہے وہ ان کو کرواتا رہا. ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کا ڈپٹی کمشنر کے وہ آفس گئے, میں آپ کو یہ اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, آپ ہی کی نون لیگ کی حکومت کے اندر. تو انہوں نے اپنا دکھڑا جو ہے ڈی سی کے سامنے رویا کہ کیا مجھے اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے, میں اپنا سرمایہ لے کے اس ملک میں بیٹھا ہوں, میرے اوپر پھر بھی فلاں جھوٹی FIR کرائی جا رہی ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر. تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا جی مجھے اوپر سے حکم ہے, اور جو آپ نے اگر اس ملک میں رہنا ہے تو رہیں, نہیں تو بوریا بستر اٹھائیں اور جائیں. یہ ڈپٹی کمشنر کے الفاظ تھے اقبال سراج کے لیے. آپ کا ٹکٹ ہولڈر ہے وہ. اگر آپ ایک انڈسٹری والے کے جس کے پاس سرمایہ, اگر آپ اس کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے, آپ مختلف طریقے سے اس کو جو ہے وہ خراب کریں گے, تو کیسے ملک چلے گا؟ بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا, مگر اب تو ملک واپس آپ کے پاس آ گیا نا, پرانا پاکستان آ گیا. 1.5 سال زیادہ ٹائم ہو رہا ہے. ایک کال لے لیتے ہیں. جنید السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذوالفقار ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں محل سے ضلع بہاری سے بات کر رہا ہوں. جی جی. یہ ہاسپٹل میں لکھا ہوا ہے کہ ڈلیوری فری ہے, کوئی آپ سے پیسے مانگے مٹھائی کے کسی چیز کے بھی, ٹھیک ہے جی, یہ فری ہے, یہ غریب کے لیے سرکاری ہاسپٹل میں. جی جی سرکاری ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی PHP محل سے. ٹھیک ہے, میں نے اب پچھلے دنوں 11 تاریخ کو بہو کا آپریشن کروایا, تو میرا تقریباً 9,000 روپیہ خرچ ہو چکا ہے وہاں. ٹھیک ہے. خون ٹیسٹ کے پیسے دے دو جی, فلاں چیز کے پیسے دے دو جی, فلاں چیز کے پیسے دو. اب بلڈ بینک کے اس کے بلڈ جو ٹیوب یہ ہوتی ہے بیگ, وہ بازار سے منگوایا میرے سے, ہر چیز میرے سے بازار سے منگوائی گئی. پھر آپریشن کے بعد اب مٹھائی کے پیسے دو جی, بچہ نہیں دیتے ہم آپ کو. ہاں یہ اچھا, یہ تو یہ ہر جگہ ہے. اب یہ نشتر میں بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ فری کا ہم سرکاری ہاسپٹلس کی بات کریں, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہوگی وہ یہی بات ہے کہ عام بندہ جو ہے, ہمارے ہاں بیسک چیزیں جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا حق ہے کہ اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں تو ہماری ایجوکیشن فری ہو, ہمیں اس میں آسانیاں ہوں, ہمارا علاج سستا ہو, ہمارے جو ہے بیسک چیزیں جو ہماری کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ہماری جو ہے وہ بالکل ریزنیبل ہو. ہمیں تو ان چیزوں میں کہیں ریلیف ہی نظر نہیں آیا. ہم تو آج بھی انہی مسائلوں میں گرے ہوئے ہیں جو آج سے پہلے 75 سال سے پہلے لوگ دیکھتے تھے نا, کہ سب نے اپنے سامان اٹھائے ہوئے اور وہ جا رہے ہیں, اور بے روزگاری ہے اس ٹائم لوگوں کے جو حالات تھے. ہم بھی آج بھی انہی چیزوں سے ہی گزر رہے ہیں. آج تک ہمیں ریلیف نہیں ملا, آج تک ہم انہی چیزوں میں مسائل. جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا گیا, جو غریب ہے بیچارہ وہ تو بالکل ہی اب غریب ہے نا, وہ تو اب تو کھانے سے بھی محروم ہے. اب 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ ایک بندے کے لیے کھانا مشکل ہو گیا. اب یہ دیکھیں علاج جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹلز میں بھی آپ کو دوائیاں باہر سے لانی پڑتی ہیں, تو پھر کیا فائدہ مجھے بتائیں. یہی تو میں آپ کو سمجھانا پا رہا ہوں کہ آپ جیسی نوجوان نسل جو ہے, وہ نوجوان لڑکیاں ہوں, وہ جو لڑکے ہوں, وہ عمران خان کے نعرے لگایا کرتے تھے. جماعت کو چھوڑ دیں, سنیں جماعت کو نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں. ایک بندہ, میری بات سنیں, ایک شخص وزیر اعظم تھا اس ملک کا, پنجاب میں گورنمنٹ اسی کی تھی,
KP میں گورنمنٹ اسی کی تھی, بلوچستان میں اسی کی تھی, صرف سندھ میں تھی تو پیپلز پارٹی کی تھی. اب اس کا رسپانسبل کون ہے؟ گلگت بلتستان میں حکومت ان کی, آزاد کشمیر میں حکومت ان کی, پورا پاکستان ان کی حکومت تھا. اور آپ یہ بتائیں اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ میں, پنجاب گورنمنٹ میں لازمی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ جس طرح کالر بھی موجود تھے. جنید, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو اس ٹائم صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے, اور جو ہم ابھی سر سے بھی بات ہو رہی تھی, سر تو ذرا تھوڑے سے میں سمجھتی ہوں بہت گرم جوشی سے جو ہے نا نون لیگ جماعت کو جو ہے وہ جماعت کو اپنے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ سسٹم ہے, جو ہمارے اس ٹائم ادارے ہیں, آپ بھی کور کرتے ہیں, ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہاں پر جو ادارے ہیں وہ اپنا کتنی اچھی نیک نیتی سے اپنے کام کریں؟ میرا خیال ہے بھٹی صاحب بشک آن سکرین اس چیز کو نہ مانے تو آف سکرین ضرور مانیں گے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سسٹم اس طریقے سے بن چکا ہے کہ عام آدمی کی وہاں پر کوئی سپیس نہیں بنتی. آپ ہسپتالوں میں جائیں, آپ کو رکا چاہیے, آپ تھانے میں جاتے ہیں, آپ کو فون کرانا ہے, نہیں تو آپ کو انصاف نہیں ملتا, ورنہ آپ کو ہی پکڑ کے وہ اندر کر دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا. اور اس کے علاوہ آپ جس مرضی جگہ سرکاری دفاتر میں جائیں, فائل کے ساتھ آپ کو ایک نوٹ اندر لگانا پڑتا ہے. وہ جس طرح وہ نوٹ لگتا رہے گا وہ فائل آپ کے اوپر جاتی رہے گی. اگر اس کے اندر نوٹ نہیں ہے تو وہ فائل آپ کی اٹھا کے آپ کے سامنے ردی میں پھینک دی جائے گی. تو یہ ایک سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر پنک رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں ریٹ ہے, ڈی سی کا ریٹ ہے, اس نے اگر کسی شہر میں لگنا ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے. یہاں پر اچھا CO ہیلتھ کا ریٹ ہے کہ اس نے کتنے پیسے دے کے لگنا ہے. یہاں پر آپ یہاں تک دیکھیں کہ یہاں پر ایک SHO کا ریٹ ہے کہ اس نے تھانے میں کتنے پیسے جو ہے دے کے لگنا ہے اور کتنی اس نے منتھلی پہنچانی ہے. یہاں پر منتھلی کا ٹرینڈ جو ہے نا, ہم تو کہتے ہیں نا بھتہ خوری, یہ بھتہ خوری عام تو جس کو کور کرتے ہیں کہ عام بھتہ خوری ریڈی بان سے لے لیا, اس سے اپنا دکاندار سے لے لیا, کسی تو سرمایہ دار سے لے لیا, یہ بھی ظلم ہے. مگر یہ ایک دوسرا جو ظلم ہے, ایک یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک اچھے مہذب سوٹڈ بوٹڈ جو ایک بھتہ ہے کہ وہ آپ نے کسی بھی سرکاری نوکری پر یا کسی بھی پوزیشن پر لگنا ہے تو اس کی پہلے بھی قیمت ادا کرنی ہے, دوران سروس بھی قیمت ادا کرنی ہے, اور جیسے آپ قیمت نہیں دیں گے تو نیا بندہ وہ نئی قیمت کے ساتھ آ جائے گا, اس کا بھی ریٹ بڑھتا ہے. تو یہ اس ملک کا المی ہے. دوسری بات ایک سیاسی جو ایک اثر و رسوخ ہے کہ آپ اب ملتان کے ایک بہت بڑے افسر میپکو کے اندر جن کی تعیناتی جو ہوئی ہے وہ بھی 3 وزراء کی مشاورت سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے ملتان کے, جس میں سے ایک ڈویژنل صدر ہے ان کے, ایک پیپلز پارٹی کا ہے اور ایک نون لیگ کا ہے. 3 لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی اجازت سے اور ان کے حکم نامے کے بعد جو ہے ان کی وہ جو ہے تقرری ہوئی ہے. جس کا جہاں پر زور چلتا ہے وہ اپنا زور چلا رہا ہے. اور یہ ملک کے اندر جب ایسا سسٹم ہوگا کہ جب کوئی افسر کسی کی ذاتی اس کی پوزیشن پر آ کر لگا ہوگا تو پھر وہ اسی کا خادم ہوگا, وہ قوم کا خادم یا عوام کا خادم نہیں ہوگا. اس نے سب سے پہلے اپنے اس آقا کو خوش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہے وہ سارا ٹینور گزر جاتا ہے. عوام جو ہے وہ بے بس ہے. وہ پھر ہم یہی سنتے ہیں کہ فلاں نے اتنا عرصہ گزارا تو اس نے ملک تباہ کر دیا, فلاں نے معاہدے توڑ دیے تو ہم اس ڈگر پر آ گئے. اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ سابقہ حکومت پر ڈال رہے ہیں. سابقہ حکومت جو تھی وہ آپ پر ڈال رہی تھی, جو آپ سے پہلے تھے وہ ان سے پہلوں والے پر ڈال رہے تھے. کیا اس ملک کے اندر ہم یہ کس دن سنیں گے کہ جو ہے وہ اگر کوئی غلط قدم بھی ہوتا ہے یا کوئی غلطی بھی ہے تو یہ کس دن ہم سنیں گے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا؟ یا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یہ سننا چاہتے ہیں, تھک چکی ہے قوم کہ اب جو ہے وہ عام آدمی کے بھی جو مسائل حل ہو, عام آدمی بھی اپنی باعزت طریقے سے جو ہے وہ رہ سکے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وقت بھی پاکستان میں آئے گا کہ جو پاکستان جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا تھا اور جو ایک عام آدمی کو جو ہم سوچتے ہیں دنیا جس طرح جا رہی ہے, ہم بھی پاکستان کو اس طرف جاتے ہیں. اچھا, جیسے ابھی ہم بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, جس طرح مہنگائی جو ہے اب عروج پہ جا رہی ہے, جہاں اس کے حوالے سے جس طرح عوام کا رد عمل سامنے جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بجلی کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اب 7 روپے کے اوپر بھی سماعت جو ہے 1 جولائی سے یہ ٹیرف بڑھے گا. آپ ایک لمحے کے لیے اندازہ کر لیں, جب 50 روپے پر یونٹ جا کے پڑے گا, مطلب جو صنعتیں ہماری ویسے ہی جو ہے اس کی صورتحال جو ہے مزید جب 50 روپے اس پر جائے گا وزن, اس کے بعد گھریلو کنیکشنز کے اوپر 200 یونٹ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر یہ ٹیرف لاگو ہوگا جو 7 روپے سم تھنگ جو بڑھا ہے.
تو آپ اندازہ کریں کہ مہنگائی کہاں جائے گی, ایک آدمی کہاں جائے گا. روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایسے دل خراش واقعے سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیا, چھلانگ لگا لیا. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ اس مہنگائی کے اس دور میں, اور اس کی آپ کے وسائل کم ہیں, اخراجات زیادہ ہیں, اب تو آپ کی جو تنخواہ ہے وہ اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا لوگ پھر کس راستے پہ چلتے ہیں؟ بھی لون ایپس کا ایک وہ دور آیا ہے کہ وہ لون ایپس جو ہے آپ کو ادھار دیتی ہیں. فرض کریں انہوں نے 100 روپیہ دیا ہے تو انہوں نے آپ سے 1000 روپیہ وصول کرنے کے بعد بھی آپ کا 100 ان کے پاس کھڑا ہے لون میں. اچھا اس کی صورت میں کیا ہو رہا ہے, لوگ مزید اس چنگل میں پھنس رہے ہیں, اور حکومت بھی جو ہے وہ خاموش ہے. اب نئے 2 لوگوں نے خودکشی کی, ابھی اسکینڈل آیا ہے, تو اس کے بعد آج کل کچھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, مگر جیسے یہ ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گا, خاموشی ہو جائے گی, نیا ایشو آئے گا. اللہ خیر سے. وہ جو پہلے والا معاملہ ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا, اس کے اوپر پردہ ڈل جائے گا. سر آپ اس بارے میں کیوں نہیں اس حوالے کے کہ عوام کو ان چیزوں میں ریلیف دیا جائے؟ جہاں تھوڑا سا اگر پیٹرول کی قیمتوں میں آپ نے ریلیف دیا تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر چیزوں میں جو ہے وہ قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی. جی بالکل. اس وقت جو مہنگائی ہے اس میں میں بھی تائید کرتا ہوں جنید بھائی کی, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور مہنگائی کا بڑھنا جو ہے وہ کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں, اپنی ناکامیاں بھی ہیں. ہم ایک قوم نہیں بنے. اب دیکھیں کہ ایک غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے, وہ مزدوری کرتا ہے, نہ تو وہ بجلی چوری کرتا ہے, نہ وہ کوئی چیز چوری کر کے جلا سکتا ہے, نہ گیس آتا نہیں ہے, تو اس کے اوپر یہ بوجھ بڑا ہے. یہ مجھے بھی تکلیف ہے, میں بھی اسی سے گزر رہا ہوں, میں بھی اسی طریقے سے بل دے رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ایک قوم تو بننا چاہیے نا. قوم کو تب ریلیف دیا جاتا ہے, قوم تب کامیاب قوم کہلائی جاتی ہے جب وہ قوم بن کے اپنے ملک کی خدمت کرے. چائنا نے جس طرح سے ایک خدمت کی اور اس نے اپنی لینگویج کو اپنایا, پوری دنیا نے جب ترقی کی ہے تو اس نے ایجوکیشن کوالٹی جو ہے ان کی اپنی اس میں لینگویج میں ہے. ہم ڈبل اسٹینڈرڈ پہ چلے گئے, انگلش ہمیں زیادہ پڑھنی پڑ رہی ہے اور اپنی زبان ہمیں آتی نہیں ہے. نہ ہم اپنی زبان علاقائی زبان بول سکتے ہیں, نہ ہم اپنی جو ہماری سرکاری زبان ہے اردو, نہ ہم وہ بول سکتے ہیں, نہ ہم کوئی کام سیکھ سکتے ہیں. کام سیکھنے کا ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. اب ہر بندہ جو ہے, ہر بندہ یہ کہتا ہے میری 10,000 ہے, 20,000 ہے, 30,000 ہے, میرا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کا یہ ہے کہ ہم کام کوئی نہیں کر رہے, قوم نہیں بن رہے. آپ دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کے آفس میں آپ چلے جائیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر ہوتے ہیں, اور ان کے گھر کی خواتین جو ہیں میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں, کیونکہ میں پرائم منسٹر شکایت سیل کا ممبر بنا ہوں. تو میں نے یہاں جا کے بے نظیر انکم سپورٹ میں دیکھا اتنی خواتین, اور ساری لائن میں کھڑی ہیں. کیا ہے جی, بایو میٹرک ان کا ہونا ہے اور ان کو پیسے ملنے ہیں. ہم نے ایک قوم نہیں بنایا, ہم نے بھکاری بنا دیا ہے. میں ذاتی طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف ہوں کہ اس کو بالکل بین کر دیا ہے. 400 ارب 500 ارب اب تو 800 ارب روپیہ دینا فضول ہے ان لوگوں کو. ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ یہ لوگ مانگنے پہ لگ گئے ہیں, بھکاری بن گئے ہیں. کوئی کام کریں نہیں کرتے. ہم لوگ جب کام نہیں کریں گے, گھر میں ایک بندہ کام کرنے والا ہو, 10 بندہ کمانے والے ہوں, بجلی کا بل بھی دینا ہے, سوئی گیس کا بھی دینا ہے, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لانی ہے, تو اس کے لیے تو خودکشی کرنے کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا ایگریکلچر اتنی تھی کہ ہم ایگریکلچر لینڈ پہ ہم سبزیاں, فروٹ, ویجیٹیبل یہ چیزیں ہم بویا کرتے تھے. اب سارے لوگ دیہاتوں سے جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ سارے شہر کا رخ کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں 1000 ایکڑ 1000 مربع کے اوپر ڈی ایچ اے بنا دیا گیا. اب اس کا دیکھیں, ہمیں ڈی ایچ اے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن 1000 ایکڑ پہ جو ہمارے مینگو تھا جو پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتا تھا, ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں ملتان کتنا چھوٹا ملتان ہوتا تھا, اب ملتان کی آبادی کھانے سے چلیں تو ملتان آ جاتے ہیں, مظفر گڑھ پول کراس کریں تو ملتان ہے, اب شجاباد سے چلیں تو ملتان ہے. ہمیں پورا ملتان پھیل گیا ہے, باغات ختم ہو گئے, ایگریکلچر ختم ہو گئی. یہ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں جب ہم نہیں وہ کریں گے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں مرکز میں ہماری گورنمنٹ ہے, پنجاب میں نگران گورنمنٹ ہے. اب دیکھیں ہم نے تو ہر چیز سروائیو. میں بینگن کا حال پوچھا, انہوں نے کہا جی 200 روپے کلو. اب بینگن 200 روپے کے 5 کلو بھی مشکل سے سیل ہوا کرتے تھے, 100 روپے کے 5 کلو ہوا کرتے تھے. تو یہ چیزیں آپ کی مہنگائی کی طرف تو کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اگر وہ یہ کہتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے تو وہ ملک اور قوم اور عوام کے ساتھ دھوکہ ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بندہ. ہماری ملک میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے, ہمیں ایک قوم بننا ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت آخر ایک جو لیڈر ہے, سربراہ ہے, ملک کو چلا رہا ہے, اس نے یہ بھی تو پالیسیز بنانی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. ایک عام اگر یہی چیزیں ہم جس طرح سبزیوں فروٹس کی بات کر لیتے ہیں, کہاں جا رہی ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ ڈالر کی ہم کہتے ہیں جی ڈالر اوپر جا رہا ہے,
تو ڈالر کی وجہ سے مہنگائی بڑھ، ڈالر کی ریٹ جب نیچے گرتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی کمی نہیں آتی. ڈالر اگر نیچے آ گیا ہے تو ریٹس تو آپ کی مہنگائی تو پھر بھی اوپر ہے، وہی کی وہی ہے. دیکھیں جرمنی کی مثال ہے، انڈا مہنگا ہوا تھا صرف ان کا 50 پیسہ، اور قوم نے انڈا کھانا چھوڑا اور چھوڑ پہ روڈوں پہ نکل آئے اور انڈے کا ریٹ واپس آ گیا. فارمروں کو پتہ چل گیا کہ یہ انڈا اب سیل ہونے والا نہیں ہے، ہم کیا بزنس کریں گے. ہماری قوم جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا لیتی ہے، ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے. آج اگزامپل یہ ہے کہ میرا 1 لیٹر پیٹرول لگتا ہے، آج پیٹرول کے ریٹ بڑھنے ہیں، 2 روپے 3 روپے 4 روپے ایون 5 روپے بڑھ جائے گا. میں کیا کروں گا، میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، لائن میں کھڑا ہو جاؤں گا، ایک ٹینکی فل کرا لوں گا، 1500 کا پیٹرول ڈلوا لوں گا. مجھے یہ نہیں ہے کہ میں نے 100 کا ڈلوانا ہے، 100 کا ڈلواؤں اور جاؤں، کل پھر میں لے لوں گا. اگر وہ سستا ہو جاتا ہے تو پیٹرول سستا ہونے پہ کوئی بھی ٹرانسپورٹر ریٹ کم نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں قوم بحیثیت قوم بھی ہمارا فرض بنتا ہے. یہاں پر ہر جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے احتجاج بھی کر لیں گے، یہاں اپنی آواز بھی بلند کریں گے، یہاں تو کسی کو سنا ہی نہیں جاتا. یہاں اگر کوئی احتجاج کرے، آپ جس طرح بات کریں کہ انڈا کھانا چھوڑ دیا، تو یہاں اگر چھوڑ بھی دیں گے تو کون سنے گا؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. تب بھی لوگوں نے اس کے اوپر حکومت نہیں ٹس سے مس ہوتی. یہ کتنے احتجاج ہوئے، لوگوں نے کتنی اپنی جانیں دی، کتنا نقصان ہوا. اس کو احتجاج نہیں کہتے، اس کو احتجاج نہیں کہتے کہ 10 بندے کھڑے ہو کے روڈ پہ ہم احتجاج کر دیں. ہم ایک شہری ہونے کے ناطے ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، بھی احتجاج ہو گیا. احتجاج وہ ہوتا ہے کہ صبح پوری قوم کھڑی ہو جائے، کوئی آفس نہیں جائے گا، کوئی دکان نہیں کھلے گی. دیکھیں کس کے خلاف کھڑی ہوگی؟ جو بھی گورنمنٹ ہو، جو مہنگائی کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کھڑی ہو جائے اسی دن اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا. اب یہ چھوٹے چھوٹے احتجاج جو ہیں یہ کسی کے اوپر بھی نہیں جاتے. آج تو کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، سب کی آوازیں بند کر دی جاتی ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ٹھیک الحمدللہ. بٹی صاحب سے ذرا سوال ہے میرا. جی جی. وعلیکم السلام. بٹی صاحب میں ماشاء اللہ دیکھ رہا تھا، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوں. نام تو بتا دیں. جی میرا نام سید اسماعیل حسین. سید اسماعیل. ماشاء اللہ. جی جی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوں، میں ایک عام عوام ہوں، میں ایک جاب کرتا ہوں. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا ماشاء اللہ. بس آپ سے یہ گزارش ہے، آپ بار بار قوم بنا رہی سر، یہ 70 75 75 سالوں میں قوم بنانا کس لیے ہمیں؟ ہم تو عام عوام ہیں، آپ لیڈروں نے بنانا تھوڑی یہ قوم. آپ کا فرض بنتا ہے کبھی بلادر کی صورت میں، کبھی نواز شریف کی صورت میں، کبھی عمران خان کی صورت میں. کس نے بنانا سر قوم ہمیں؟ یہ طرف کا ایک جواب دینا مجھے. اوکے، بہت شکریہ کال کرنے کا. ان کا سوال یہ تھا کہ قوم تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے ہی بنانے ہیں نا، قوم نے خود نے کیا کرنا ہے. دیکھیں حکمرانوں نے اور لیڈروں نے ایک اپنا ویژن دینا ہوتا ہے، ایک اپنا ویژن دینا ہوتا ہے. قوم، بھائی میرا یہ کہہ رہا تھا قوم باحیثیت ایک قوم، ہماری شناخت پوری دنیا میں باحیثیت ایک قوم ہوتی ہے، باحیثیت ایک پاکستان ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ملک میں اپنی صفوں میں اس طریقے کی قطار نہیں بنائیں گے تو پھر ہمیں کون اس طریقے سے آگے چلنے دے گا. قوم ہمیں بننا چاہیے. میں دنیا کے 20 ممالک میں ہو کے آیا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے زیبرا کراسنگ کراس کی ہو، کسی نے کیو توڑ کے پیٹرول ڈلوایا ہو، کسی نے مارکیٹ کے اندر بھی اگر وہ کھڑا ہے تو کسی نے ایک کو دھکا دے کے آگے جا کے بل بنوایا ہو. یہ چیزیں وہ قومیں ترقی اسی لیے کرتی ہیں. سسٹم بھی تو بنایا گیا نا، سسٹم بنایا گیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ہم نے ابھی ناظرین بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح جنید ابھی ہم جس طرح مہنگائی پہ بھی بات کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ہم کیونکہ محرم الحرام بھی اس کا مہینہ بھی سٹارٹ ہے، مجالس بھی ہو رہی ہیں جگہ جگہ جو ہے. اب ظاہر سی بات ہے پھر جلوس کے حوالے سے بھی جو ہے 9 اور 10 کو جلوس بھی ہوں گے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اب بارش کے پانی کی وجہ سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آسما، بالکل محرم الحرام جو ہے وہ ایک احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مجالس بھی جو ہیں ان کا بھی انعقاد ہو رہا ہے. اس کے بعد جلوس جو ہے وہ بھی ہیں، چونکہ 9 اور 10 محرم جو ہوتا ہے وہ زیادہ حساس دن بھی ہوتا ہے، اور زیادہ جلوس بھی اسی روز ہوتے ہیں، اور مرکزی جلوس جو ہیں وہ بھی اسی روز ہوتے ہیں.
تو محرم کے جو یہ 2 روز ہیں یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، سیکیورٹی اعتبار سے بھی اور دیگر اعتبار سے۔ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ انتظامیہ نے پلان بنایا ہے اس حوالے سے، جو مختلف مذہبی جو شخصیات اور مکاتب فکر ہیں ان سب کو بھی ایک میز پر بٹھایا ہے اور ان سے بھی اس حوالے سے تجاویز بھی لی گئی ہیں، اور سب نے ہمیشہ کی طرح ملتان تو خاص طور پر ایک جو ہے اس حوالے سے ایک پرامن شہر رہا ہے کہ یہاں پر مذہبی ہم آہنگی ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ رہی ہے اور ایک دوسرے کو سپیس دی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ امید یہی ہے کہ محرم الحرام جو ہے وہ تمام مکاتب فکر جو ہے وہ اس کو احترام سے جو ہے وہ منائیں گے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جب مجالس ہیں وہ بھی اسی طرح برپا ہوں گی اور جلوسوں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ خاص طور پر آپ نے جیسا بات کی بارش کے حوالے سے، تو یہ یقینی طور پر اس وقت جو ہے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ کل کی جو بارش سے آپ دیکھ لیں کہ جو ملتان جو ہے وہ ایک دریا کا ایک منظر بالکل گاڑیاں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اچھا ایک کال لے لیتے ہیں، اس کو مزید جاری رکھیں گے بات کو۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی جی۔ تو بارش جو ہے وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، مگر انتظامیہ کی جانب سے ان مقامات پر جو جلوس روٹ ہیں اور جو جہاں پر مجالس ہونی ہے وہاں پر تو خصوصی انتظامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، مگر جو چونکہ ایک زیادہ اچھی پلاننگ نہ ہونے کے باعث اور ایسی صورتحال میں کہ بارش آ جانے سے یقینی طور پر جو ہے وہ پریشانی کا تو سامنا ہے، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ جہاں پر عزاداران حسین ہیں وہ بھی اس میں کوآپریٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ انتظامیہ جو اس کو بہتر بنائے گی۔ کل سی ایم جو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی بھی ملتان میں موجود تھے، کل انہوں نے بھی جو ہے وہ جو ملتان کے جو مختلف مقامات تھے ان کا جائزہ لیا، خاص طور پر جلوس روٹ بھی دیکھے اور وہ مقامات بھی دیکھے جہاں پر پانی زیادہ موجود تھا۔ انہوں نے مچھلی منڈی ہو، گھنٹہ گھر ہو، جو قلعہ کونا قاسم باغ ہو، پرانا شجاع آباد روڈ ہو، یہ انہوں نے خود وزٹ کیے اور انہوں نے انتظامیہ کو بھی حکم جاری کیا کہ ان کو جو مقامات ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ کلیئر کیا جائے اور صاف کیا جائے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب سے مین مسئلے یہی آ جاتے ہیں آج تک۔ پانی جس طرح ہمارے یہاں پر دیکھ لیں کہ اب صاف پانی پینے کو بھی میسر نہیں ہے، لوگ مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے بارش کا جو پانی ہے وہ انتہائی قیمتی پانی ہے، دنیا اس کو سٹور کرتی ہے۔ ہماری وہ جو ہے وہ سڑکوں پر دیکھیں وہ کس طرح بنا، اب بڑا مہنگا پانی ہے۔ آپ جو اب دیکھ لیں کہ اب تو کہتے ہیں عالمی جنگ جو اگلی ہونی ہے وہ پانی کی بیس پر ہونی ہے۔ آپ یہ دیکھیں سیلابی صورتحال جو اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ بارشیں اب تو سالانہ سیلاب آنے لگ گیا ہے، سالانہ جو ہے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی کیا صورتحال ہے کہ کسان جو اپنی فصل وہ تیار کرتا ہے، اس کی امید اسی پر ہوتی ہے، اس کی ڈوب جاتی ہے فصل۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں دریائے ستلج کے حوالے سے، دریائے چناب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کافی دیہات جو ہیں وہاں پہ جو دیہی علاقے ہیں کچھ اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، کچھ جو باقی جو پانی جو دریا جو ہم نے بھارت کو دے دیے تھے وہ اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ہمیں تباہ و برباد کر جاتا ہے۔ اس کا حل تو واحد تھا کہ ڈیمز، آج تک نہیں ہو۔ حالانکہ اگر ہم پچھلے سال کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور ابھی بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے پہنچایا تو جا رہا ہے، کوئی اس طرح کا جانی نقصان تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم مالی طور پر دیکھیں تو فصلیں لوگوں کی تباہ ہو گئی، اس حوالے سے دیکھیں تو لوگوں کے نقصانات جو ہیں وہ پہلے ہی ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہے۔ نقصانات اب یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک ایسا نقصان جو ہے کسان کو 10 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ ایک آپ کی فصل چلی گئی، آپ کا گھر بھی اسی کھیت کے اندر تھا، وہ گھر بھی ڈوب گیا۔ اچھا گھر اگر نہیں ڈوبا تو وہ کچھ عرصے بعد وہ گھر رہنے کے قابل ہی نہیں رہتا، کیونکہ پانی ایسا نیچے اتر جاتا ہے، آپ کی بنیادیں جو ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے اور گھر آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی گھر کے اندر آپ کا سامان تھا سارا، وہ بھی سارا بہہ گیا۔ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی تو اس کا جہیز موجود تھا، وہ بھی سارا چلا گیا، گھر اس کا ختم، زمین اس کی ختم، پیسے اس کے پاس موجود نہیں، وہ دوبارہ سڑک پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج تک ہم اس چیز سے سیکھ ہی نہیں سکے۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ سیلاب کو پچھلے سال یا اب کا نہیں دیکھ رہے، ہم اگر پچھلے اس میں جائیں تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو، آفات کو دیکھا ہے اور آج تک ان مسئلوں کا حل نہیں دیکھ سکے۔ ڈیولپمنٹ کی حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ کی، پر آج تک توجہ نہ دی گئی۔ دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ریسکیو کرنا، وہ جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ ہر سال 2010 میں سیلاب آیا، بہت خطرناک سیلاب تھا، اس میں میں خود پورے اس کے ساتھ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف اس ٹائم وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، اور میں سستی روٹی کا کوآرڈینیٹر ہوا کرتا تھا پنجاب کا۔
تو میں ان کے ساتھ میں نے وزٹ کیا, میں نے دیکھا, لوگوں کی حالات دیکھے. واقعہ جو جنید بھائی نے بات کی ہے وہ 100% میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب 2010 میں آیا, 2014 میں آیا, اب 2000 پچھلے سال بھی آپ دیکھیں سیلاب آیا, اس میں میں خود یہاں سے 3-4 ٹرک ہم والنٹیئر کے طور پہ لے کے گئے, ان لوگوں کے پاس وہاں لے کے گئے کہ ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں تک پہنچیں جو نہیں آ سکتے خشکی والے راستے پہ. لیکن یہ راجن پور, فاضل پور جب ہم لوگ گئے تو وہ میں جس بندے کو دیکھوں نیا 125 یا پلیٹ فار لے کے پھر رہا ہے اور 3 لوگ اس کے اوپر سوار ہیں, ایک عورت ہے 2 مرد ہیں, ایک عورت ہے 2 مرد ہیں. ہم جو گاڑیاں لے کے گئے انہوں نے ہماری گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائے, مارا پیٹا اور سامان لوٹ لیا, کیا آگے نہیں جانے دیا. تو جب ان سے معلوم کیا وہاں سے فاضل پور سے تو انہوں نے کہا جناب یہاں تو 125 ہی نایاب ہو گئے ہیں, یہ لوگ سامان اٹھاتے ہیں دکان میں آگے بیچ دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ قوم کو چاہیے کہ مجھے ایک روٹی کھانی ہے, اب مصیبت آ گئی ہے تو مجھے آدھی کھا کے اس کے ساتھ پانی پی لینا چاہیے, تو دوسرے کو آدھی دے دینی چاہیے. اس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں راوی بند ہو چکا تھا, راوی کے اندر لوگوں نے بلڈنگیں بنا لی, گھر بنا لیے, ساری آبادی ہو گئی, اب راوی پہ سیلاب آ گیا, وہ سارا تباہ ہو گیا, عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئی. اسی طرح ستلج میں ہے, اسی طرح آپ دریا جہلم میں ہے, اسی طرح پنجاب میں ہے, اسی طرح سندھ میں ہے. اب ہمارے 5 دریا ہیں, 5 دریاؤں نے اس ملک کے اندر سے گزرنا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے پانی آنا ہے, یہاں سے سیلاب کی صورت حال ہو سکتی ہے, تو ہمیں بھی سائڈ پہ رہنا چاہیے, لیکن نہیں رہتے. پھر گلہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ کے کتنے لوگ ہوتے ہیں. اب سیلاب آیا ہے, سیلاب میں واسا والے, وہی آپ والی بات ہے کہ واسا کے لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, اور جو مزدور آدمی ہے جو کام کرنے والا ہے وہ 24 گھنٹے وہ بیچارہ کام کرتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے, اس کو ہیپاٹائٹس اسی کو ہے, بی سی اس بیچارے کو ہے. یہ کام کرنے والے تھے نا, میں کہتا ہوں کہ قوم بنیں گے جو رسپانسیبل ہے اس کو چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں دیکھیں ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے. آپ اینکر ہیں, آپ اپنا کام کر رہی ہیں, میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ سوال کرتی رہیں اور میں جواب نہ دوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے چینل کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا اور عوام کو بھی میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جو بندہ جس پوسٹ پہ ہے, جہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایز اے پاکستانی ایک قومی فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے. نہ کہ ٹھیک ہے نا جی, ہم یہ چاہتے ہیں ہم قوم بن جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ پولیٹیکلی لوگ جو ہیں ہر دفعہ پولیٹیکل لوگوں کو ہی بلیم کیا جاتا ہے. تو ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے, ڈی سی کی ذمہ داری ہے, کمشنر کی ذمہ داری ہے. اب بیٹھے ہوئے ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا اسلام آباد میں کہ سر میرے گھر ڈکیتی ہوئی پولیس کی نگرانی میں, اور پولیس موجود تھی, ہم نے ویڈیو بنائی, اور جب ہم نے ڈی پی او کو درخواست دی تو ڈی پی او نے کیا کیا, انکوائری کے لیے ایک انسپیکٹر بھیجا. اس انسپیکٹر نے جا کے ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس نے رپورٹ بنا دی. اس نے کہا جی ان کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ہے, پولیس بھی موجود ہے, ملوث ہے, تو ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. اب اس ڈکیتی کا ہوا کیا کہ وہ تفتیش چینج ہوتی گئی, جس آفیسر کے پاس گئی اس نے آفس میں بیٹھ کے لکھ دیا, دوسرے نے آفس میں بیٹھ کے لکھ دیا. اب ایک انسپیکٹر ایماندار جو تھا اس کی ساری ضائع ہو گئی اور آفیسروں نے اس پولیس کے حق میں لکھ دیا. یہ سسٹم, یہ بیوروکریسی کا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ٹھیک ہم سے پتہ نہیں کب ہوگا. یہ تو شہباز شریف صاحب ہی ٹھیک کریں گے, اکیلا شہباز شریف نہیں کر سکتا. بہت اچھے دیکھو جہاں شہباز شریف جاتا ہے وہ تو ٹھیک کر کے آتا ہے. آپ دیکھیں میاں نواز شریف وزیر اعظم بہت شکریہ آپ کا. یہ ایک ایسا میں سمجھتی ہوئی ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرتے جائیں تو بہت آگے جاتی رہے گی. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. جنید آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ وہ ہیں جی عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ادیب بھی ہیں, شاعر اہل بیت بھی ہیں, اور براڈ کاسٹر بھی ہیں, ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا کرم. تو سب سناؤ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. بڑی مہربانی. اچھا, کیونکہ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے جو ہے ہم ان سے جو ہے وہ ان کی شاعری بھی سنیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان سے ادب کے حوالے سے بھی بات ہوگی, شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوگی. سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا چلتا پہ؟ اللہ کرم بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اج کل تو محرم کا مقدس مہینہ ہے, اہل بیت دی شان ذکر اہل بیت تھیندا پہ. جی
جو انہیں تو ہر سال سارا سال انسان جڑا ہے کام کیتی رہے کوئی نہ کوئی کام ہوندے ہر ویلے کام ہی کام ہے کام نال ہی بندہ سونا ہے کہ قائد اعظم کا فرمان ہی ہے کام کام تے صرف کام بندہ کام نال سونا ہے تے پر گل ہے کہ اج کل جڑا ہے اج کل اہل بیت ایک ثانیہ کربلا ایڈا بڑا ثانیہ ہے عظیم ثانیہ ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام دی عظیم دی قربانی وہ سب کو درس دیندی ہے دین نال محبت دی اسلام دی بقا واسطے لیکن جو 72 تن کربلا دے میدان وچ کس گئے لیکن دین اسلام دی خاطر انہاں سے قربان کیتے لیکن انہاں دے عزم دے وچ ارادے دے وچ تھوڑی جی لفظ وچ نہیں آئی اللہ دے راہ دے قربانی دے کے انہاں ہمیشہ واسطے دین دا نام اونچا کیتے تے سارا فرض بنے اساں امتی اساں انہاں دی یاد بناؤں انہاں کو یاد کروں انہاں دے ذکر اذکار کروں اور یہ ایمان دی نشانی ہے یہ راہ نجات ہے ہمارے واسطے بالکل اور میں سمجھتی ہوں کہ محرم دا مہینہ جڑا ہے وہ بہت بڑا لیسن ہے سارے واسطے کہ اساں ای عظیم قربانی کو یاد کروں جڑا ایک عظیم مقصد ہے اسلام نہ محبت اور ظلم دے حوالے نال جو اساں گال کرے نے کہ ظلم دے خلاف جڑا نا آواز بلند رکھنی چاہیے حق کا ساتھ دو بالکل بالکل یہ سب تو میرا مین ہے نا کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو وہاں خاموش نہیں ہونا چاہیے بالکل اور یہ تو درس مل گئی امام علی مقام دا جو بھاویں جو لکھن دی تعداد وچ باطل قوت ہوے افراد ہوئے لیکن 72 تن لیکن ایک پاسے لکھاں دا مجمع ایک پاسے لیکن ایمانی قوت ہے طاقت ہے انہاں دے وچ جڑا ایمان دی طاقت ہے جو انہاں دی تک ہی نہیں پہنچ گئی لیکن آپ اشارہ کریں تو کائنات ہی انہوں نے تابع ہے بالکل ایسے ہی ہے انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے ایک مثال کو زندہ کرنا تھا اور یہ سکھانا تھا کہ اچھا ہم بات کریں کہ یزید جو ہے وہ صرف ایک دور کا نہیں تھا ہر دور میں جو ہم دیکھتے آئے ہیں وہ بہت اس حوالے سے کہ آپ نے کسی بھی ایسے ان کا جو ہے ظلم جو ظالم ہو اس کی بیعت نہیں کرنی اس کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے بالکل باقی یہ درس مل گئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بالکل صحیح ہے جی اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ ابھی جو گیسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے محمد لائق رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جو ہے نوحہ خامی ہیں تو آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں لائق آپ بتائیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کیونکہ آج محرم کے حوالے سے تو کافی چل رہی ہوں گی آپ کی مصروفیت چل رہی ہے الحمدللہ مسلسل چونکہ عشرہ محرم چل رہا ہے تو میری 6 جگہ پہ مجالس ہیں آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو مسلسل متواتر پروگرام ہے بس یہ ہے کہ چونکہ سال میں یہ ایسے ایام ہوتے ہیں جو کہ ہم نے امام حسین کی ماں کو ان کے بچوں کا پرسہ دینا ہوتا ہے اور امام مقصد حسینیت کو بھی رکھنا ہوتا ہے ذہن میں تو بس اسی سلسلے کو لے کے چلتے ہوئے یقیناً یہ عزاداری کے دن ہے ہر کوئی سرگرم ہے اور مصروف عمل ہے مصروف اعضاء ہے مولا تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ ڈیوٹی کا سلسلہ سب کی نسلوں میں جاری رہے بہت شکریہ اچھا اس کے ساتھ ہی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا کلام سننے کے بعد جو ہے وہ بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے واپس آنے کے لیے اچھا آپ کے ساتھ جو ہے ہم ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار جو ہے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے ان خاص دنوں میں تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں کچھ سنائیں جی بالکل میں سلام بہادر امام علی مقام اردو بھی لکھتا ہوں میں سائیکل بتایا اردو کا ایک شعر ہے کہ کیسے رقم ہو مجھ سے صداقت حسین کی کیسے رقم ہو مجھ سے صداقت حسین کی سوچوں سے ہے بلند حقیقت حسین کی سوچوں سے ہے بلند حقیقت حسین کی اور جز اس کے کوئی عکس نہیں چشم وقت میں جز اس کے کوئی عکس نہیں چشم وقت میں ملتی نہیں مثال شہادت حسین کی اور ساحل کی سرخ ریت پہ ٹھنڈک کے ہاتھ سے ساحل کی سرخ ریت پہ ٹھنڈک کے ہاتھ سے لکھتی ہے لہر لہر شرافت حسین کی ساحل کی سرخ ریت پہ ٹھنڈک کے ہاتھ سے اور لکھتی ہے لہر لہر شرافت حسین کی یوں دل میں حب حیدر قرار چاہیے یوں دل میں حب حیدر قرار چاہیے نانا کے دین میں ہے شراکت حسین کی نانا کے دین میں ہے نانا کے دین میں ہے شراکت حسین کی
اور کٹ تو گیا پجبر کے آگے جھکا نہیں، کٹ تو گیا پجبر کے آگے جھکا نہیں، دنیا میں منفرد ہے امامت حسین، دنیا میں منفرد ہے بھائی، کٹ تو گیا پجبر کے آگے جھکا نہیں، دنیا میں منفرد ہے امامت حسین کی۔ اور شعر دیکھیں کہ لمحوں میں حور کو جنت فردوس دے گئی، سبحان اللہ، لمحوں میں حور کو جنت فردوس دے گئی، کتنی عظیم تر ہے رفاقت حسین، سبحان اللہ، کتنی عظیم تر ہے رفاقت حسین کی۔ عباس گرد ہیں لیکن خدا گواہ، عباس گرد ہیں لیکن خدا گواہ، سانسوں میں بس رہی ہے محبت حسین کی، سانسوں میں بس رہی ہے۔ اور سیدہ سلام بہادر امام علی مقام، حیدر دلال آ گیا کائنات وس پئی، زہرا تے گھر بہار دی برسات وس پئی، رحمت دی آسمان تو سوغات وس پئی، ارض و سماعت جشن دی بارات وس پئی، فرشتیاں نے رقص کیتے ولادت حسین تے، زمانے دھمالا پائیں روئے زمین تے، اللہ دی کائنات دا مختار ہے حسین، اللہ دی کائنات دا مختار ہے حسین، اسلام دی بقا دا علمدار ہے حسین، سواری جندے رسول ہیں سوار ہے حسین، سواری جندے رسول ہیں سوار ہے حسین، مہربانی، سواری جندے رسول ہیں سوار ہے حسین، جنت دے ہر جوان دا سردار ہے حسین، جنت دے ہر جوان دا سردار ہے حسین، آوان نڈتا حرف جائے سچ دے آئین تے، لکھاں سلام ساڈے کربل نشین تے، کربل دا گھوڑ دلارا حسین ہے، محمد دا لاڈلا ہے پیارا حسین ہے، رسالت دی سلطنت دا سہارا حسین ہے، امامت دے آسمان دا تارا حسین ہے، پنجتن دا پنجواں نور جو آیا زمین تے، احسان ہیں حسین دے نانے دے دین، اور سے لکھا ہے اللہ دے راہ تے اپنا جے کنبا کو ہا دیتا، قربان تھی کہ دین دا نواں بچا دیتا، بلیندہ ہویا قرآن جے بن کے دکھا دیتا، بلیندہ ہویا قرآن جے بن کے دکھا دیتا، نیزے دی نوک کو جے مسلح بنا دیتا، نیزے دی نوک کو جے مسلح بنا دیتا، سید جہان نگاہیں جو دین مبین تے، شہادت دا وکھرا تاج جے پاتا جبین تے، اور شعر لکھا ہے اسلام دی حدود تے دھاریا گیا یزید، اسلام دی حدود تے دھاریا گیا یزید، انکار ہا حسین دا انکاریا گیا یزید، انکار ہا حسین دا انکاریا گیا یزید، کربل دی جنگ جیت کے بھی ہاریا گیا یزید، کربل دی جنگ جیت کے بھی ہاریا گیا یزید، حسین آج بھی زندہ ہے تے ماریا گیا یزید، مہربانی، حسین آج بھی زندہ ہے تے ماریا گیا یزید، وسدہ ہے نیت امام ساڈے یقین تے، نام حسین نقش ہے عرش برین تے، نام حسین نقش ہے عرش برین تے۔ واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، جب بھی ہم محرم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی معجزے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں جب آپ اہل بیت سے اپنی محبت کا اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو ایک الگ سے ایک سکون ملتا ہے، اور ایک جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مجھ سے اگر محبت کرنی ہے تو میری جو ہے ہاں اہل بیت سے جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، آپ ان سے محبت کریں گے تو آپ مجھ سے بھی محبت۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، جس نے مجھے غضب نہ کیا گویا اس نے یوں سمجھ لو میری اہل بیت کو غضب نہ کیا، حسین کو غضب نہ کیا۔ تو مجھ سے محبت کرنی ہے تو شرط یہ ہے کہ میرے بچوں سے میرے نواسوں سے بھی محبت کرو۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے ویسے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محرم کے حوالے سے میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ جب یہ خاص مہینہ آتا ہے تو سب جو ہے وہ بڑے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، منظم آپ کو بھی ہوتا ہے کہ یار جتنے وہ سنی شیعہ آپ کے جو فرقہ واریت ہے وہ تمام کو ختم ہو جاتی ہے، تو سارے جو ہیں وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کریں اور سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، خیال رکھیں، سبیل لگا رہا ہے، کوئی مولا کی محفل کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس طرح ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی میں سرگرم ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی جس طرح محبت اور عقیدت جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں، اپنی عقیدت کے اعتبار سے آپ مولا کی تو دیکھیں آپ چاہے وہ اہل سنت ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ شیعہ ہیں، کچھ وہ نہیں آتا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت سب مل کے جو ہے وہ سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں، اہتمام کر رہے ہوتے ہیں مجالس میں، کھانوں کے حوالے سے وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے قربانیاں دی ہیں تو ہمیں انسانیت کا پیغام دیا ہے، کوئی فرقہ واریت
رنگ نسل کوئی قید نہیں رکھی. امام حسین کو ہر قوم مانتی ہے. میں 4 سال چھوٹی سی بات کروں گا, وقت زیادہ بھی نہیں لوں گا. میں کربلا میں 4 سال ایران عراق جاتا رہا 2016 سے قبلہ 2019 تک. تو میں نے وہاں پہ ہندو بھی دیکھے ہیں, میں نے وہاں پہ عیسائی بھی دیکھے ہیں. سب کا مقصد ایک ہوتا تھا کہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے عقیدت کے حوالے سے سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا مولا کو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. امام علی مقام نے آفاقیت کا درد دیا ہے, انسانیت کا. ہر انسان بالکل وہ محبت کرتا ہے اور کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان. اچھا یہی چاہتے ہیں ہم, یہ محبتیں جو ہیں وہ کسی خاص دنوں میں وہ نہ رہیں, محدود نہ رہیں, یہ چیزیں آگے چلتی رہیں تاکہ جو ایک ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ واریت کا یا ہم لوگ ایک دوسرے کے فرقوں میں پڑے رہتے ہیں, وہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں. جو جب ہٹ جائیں گی تو میرے خیال میں یہ تمام جو ہمارے مسائل یہ دشمنیاں یہ عداوتیں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ہم اگر اس میں جائیں تو یہ کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اس ٹائم کوئی سنی, کوئی شیعہ, کوئی وہابی, کوئی اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. تو تمام مسلمان ہی تھے, محمد رسول اللہ سارے پڑھنے والے تھے. سب کا ایک ہی کلمہ تھا, بس اسی کلمے کی بنیاد پہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ. فرقہ واریت آپ جیسے فرما رہی ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اس ٹائم. تو آج بھی کچھ شر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں جو جن کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو کسی طریقے سے جو ہے لڑایا جائے. لیکن اگر دیکھیں تو محبت تو سب کے دلوں میں نا, حسین تو سب کے, کسی ایک خاص کے نہیں. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان میں کل ایک دیکھ رہی تھی, مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہاں پر جو ہے ایک نان مسلم عورت جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ کربلا وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہاں پر گئی اور حاضری دی اور وہاں اس نے سلام پیش کیا اور اپریشیٹ کیا اور اس نے بڑی دعا کی کہ یہ جو ایک آپ کی ایک عظیم قربانی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جب تک یہ دنیا ہے. اور میں یہاں پہ اسپیشلی سلام پیش کرنے آئی ہوں کہ میری بچوں میں بھی یہ چیز آئے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ نان مسلم ہو کر بھی وہ یہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی اور انہوں نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا اور جو ہے بالکل انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیا. تو یہ چیز بڑی اچھی بھی لگتی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر نان مسلم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو ان چیزوں اسی طرح کہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا, دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا, شبیر بہر طور تیرا نام رہے گا. واہ واہ, امام علی مقام بالکل رہے گا تا حشر تلک رہے گا. جب تک خدا رہے گا تب تک حسین بھی رہے گا. چونکہ اس لیے حسین رہے گا کہ چونکہ مولا حسین نے اللہ کی وحدانیت بچائی ہے. امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ نانا کی رسالت بچاؤں, لہٰذا امام حسین نے اپنا بھی سب کچھ اپنا وہ بیٹا بھی قربان کر دیا جو بالکل 6 ماہ کا تھا, بالکل 6 مہینے کا تھا, جو ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا. مولا نے آ کے بتایا ہے کہ میں اپنا یہ بچہ بھی اللہ تیری راہ میں گواہ رہنا کا میں پیش کر رہا ہوں. اور امام حسین نے صدا بھی بلند کی, حل من ناصر ینصرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام حسین کی صدا تھی آج ہم جو لبیک کہتے ہیں امام کی آواز پہ کہتے ہیں. بالکل لبیک. آپ دیکھیں کہ ایک ان کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, آنے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز پہ قائم رہے اور ان کو پتا تھا کہ یہ چیز جو میری یہ جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور میں نے ان کی راہ میں دے دی. وہ حاضر رہے, لوٹنا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ کی طرف. اور وہ نماز میں اتنی پیاری, میں کہوں کہ اگر نماز کے حوالے سے جو مین مقصد ہے وہ اگر ہم یاد کر لیں کہ انہوں نے جو ہم یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ رول دینا یا صرف بس ان کے مقصد کو اگر اپنا لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آخری سجدہ ادا کیا. اچھا بریک کے بعد جو ہے وہ اس کو سنیں گے. ابھی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک پہ جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی کلام سن رہے تھے. امام علی مقام حضور نے گال کے بیٹھے انہوں نے حوالے سارا کچھ کہ خدا دی راہ تے وکا گیا ہے تے صبر وکھرے لکھا گیا ہے. خدا دی راہ تے وکا گیا ہے تے صبر وکھرے لکھا گیا ہے. جو رب دی سونی رضا دی خاطر او کنبا سارا کوہا گیا ہے او سونے نانے رسول سانگے پونجی ساری لٹا گیا ہے. بس حق دی خاطر کٹیج ونجو کپیج ونجو سنیڑا ایو ڈسا گیا ہے. بس حق دی خاطر کٹیج ونجو کپیج ونجو سنیڑا ایہو لکھا گیا ہے. ڈسا ڈتا ہے نبی نے حق دی کتاب دا نا حسین لوکو,
اے میرے دل دی یہ دھڑکنا دا نصاب دانا حسین لوکو. اور شعر لکھا ہے حسین حق کے حسین سچے حسین کو کوئی جھکا نہ سکیا. ظلم جدید جتنے بھی ظلم کیتے امام کو کوئی ہرا نہ سکیا. صغیر اصغر شہید کرتے بھی راہ تو ظلمی ہٹا نہ سکیا. بہادری دی مثال کوئی حسین وانگو دکھا نہ سکیا. رب دی وکھری عطا ہے رب دے حجاب دانا حسین لوکو. جے زمانے کو آ جگایا ہوں انقلاب دانا حسین. اور شعر لکھا ہے حسین سونا تے پاک نہ ہے لباں تے آوے سرور مل دے. حسین سونا تے پاک نہ ہے لباں تے آوے سرور مل دے. سرور دل کو محسوس تھی وے تو پاک سید ضرور مل دے. جے اکھی موتیاں دے نہیں وسامن تو وکھرا اکھی کو نور مل دے. حسینی ادا جے ذکر ہووے تو ذہن کھل دے شعور. سبحان اللہ. حسینی ادا جے ذکر ہووے تو ذہن کھل دے شعور مل دے. حسینی ادا جے ذکر ہووے تو ذہن کھل دے شعور مل دے. جے سوجھ لے دا شعور بخشے ماہتاب دانا حسین لوکو. حسین آنکھوں ثواب تھیندے ثواب دانا حسین لوکو. اور شعر لکھا ہے زخمی گھوڑا جو خیمے آیا تو زین اتے سوار کہہ نہیں. زخمی گھوڑا جو خیمے آیا تو زین اتے سوار کہہ نہیں. رواٹ خیمیاں دے وچ بپاہن جو قافلے دا سلار کہہ نہیں. نظر نہیں آندا حسین کہیں کو نبی دے دل دا قرار کہہ نہیں. بھین کر کرتے وین ڈوے جو ویر ڈسدا چودھار کہنی. او بھین کر کرتے وین ڈوے جو ویر ڈسدا چودھار کہنی. او کربلا دی زمین تے ہا نہ آسمان تے سوار مستی دی ذوق تے ہا. اے ویلا اج بھی حیران تھیندے حسین تیراں دی نوک تے ہا. حسین تیراں دی نوک تے ہا. اے بی بی زینب دے حوصلے ہن. اے بی بی زینب دے حوصلے ہن جے ظلم کربل ہزار ڈٹھے. جے اپنے اکھیں دے اکو ویراں تے تھیندے دشمن دے وار ڈٹھے. جے بن پلہانے معصوم سونے اٹھاں تو ڈھاندے سوار ڈٹھے. جے بن پلہانے معصوم سونے اٹھاں تو ڈھاندے سوار ڈٹھے. ہاں سج بھی جیندا ادب کریندا ہوں شام دے ہن بازار ڈٹھے. ہاں سج بھی جیندا ادب کریندا ہوں شام دے ہن بازار ڈٹھے. علی دی بچڑی حسین وانگوں نصیب کربل دے تار چھوڑے. او پاک بی بی نے اپنے بچڑے بھیرا دے جسے تو وار چھوڑے. جے وفا کو منزلاں دا رخ دکھائے اوکو سلام. دین اپنے نانے سائیں جے بچائے اوکو سلام. جے دیتا ہے عشق دی منزل دے دنیا کو نصاب. جیندے ایک ایک لفظ میں شامل اللہ دی کتاب. جیندے پنگھر دے ہر ایک پھینگے نے بخشے آفتاب. سوچ لے دے سارے منظر جائے سجھائے اوکو سلام. دین اپنے نانے سائیدہ جائے بچائے اوکو سلام. اور شعر دکھائے کربلا دا ذرہ ذرہ بھی نظر دا ہے اداس. کربلا دا ذرہ ذرہ بھی نظر دا ہے اداس. عرش کمبدا ہے خدا دا دیکھ بالاں دی پیاس. اے ندال غیب تو کہ اے حسین اے حق شناس. تے جیاں فرزند امڑی جے جمائے اوکو سلام. تے جیاں فرزند امڑی جے جمائے اوکو سلام. دین اپنے نانے سائیدہ جے بچائے اوکو سلام. اے حسین اے پیر تیجاں عظمتاں کو ہے سلام. تیری شہزوری تے جرت تیجاں شاناں کو سلام. اے قلم لکھ تو بھی ہوں جے سونا سوچا کو سلام. جے پیغمبر دی شکل والا کوہائے کو سلام. جے پیغمبر دی شکل والا. اور کربلا دا شیر کہہ کے دکھ دی بکر مارتے نکلی جو ڈاہی دی سویر. روح کمبی آسمان دی چڑھی دھرتی تے کنڈیر. کربلا وچ دیکھتے ایک ظلم دا کالا اندھیر. جے رضا تے صبر دے دیوے جلائے کو سلام. دین اپنے نانے رتبہ ذرے جیندے پیراں دے رتبہ رکھن الماس دا. آدمیت تے چڑھایا رنگ جے احساس دا. ساجا سوچاں کو لکھیں دے راہ علم عباس دا. دین دے گلزار کو جے آ سہائے کو سلام. دین اپنے نانے سائیدہ جے بچائے کو سلام. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ ہے ہمارے ساتھ. جی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ. میں جہاں امام حسین کے 14 کربلا کو یاد رکھا جاتا ہے جی وہاں ایک بہت بڑا نام ہے سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا. بالکل بالکل. تو میں آج ان کی خدمت میں کلام کی جو پیش کرنا چاہوں گی. جی ضرور. حسین کی لازوال قربانی کے بعد جو آگے کی جو منزل تھی وہ بی بی زینب نے طے کی. تو میں ان کی آج خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. جی بسم اللہ. سلام ہے مرتضیٰ کی لاڈلیا
سیدہ زینب سلام زہرا کی نوری کلیا سیدہ زینب تیرے بچوں کے خون سے لہلایا ہے چمندی کا سلام طاہرہ بنت اللہ سیدہ زینب سلام زہرا کی نوری کلیا سیدہ زینب تیرے خطبوں سے اہل شام پر لرزا ہوا تاریخ سلام راہ حق پر تو چلیا سیدہ زینب سلام مرتضیٰ کی یاد لیا سیدہ زینب سلام زہرا کی نوری کلیا سیدہ زینب. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ہماری ریگولر کالر ہیں، جب سے محرم کا جو ہے وہ عشرہ مہینہ سٹارٹ ہوا ہے تو یہ لازمی کال کرتی ہیں اور سلام پیش کرتی ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا. آمنہ، اچھا وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ عقیدت، محبت، احترام جتنا بھی آپ پیش کریں وہ جو ہے آپ کے بڑی کم ہے. اس جذبے کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بلند رکھنا چاہیے. اس میں مزید بھی بات کریں گے، مزید بھی سنیں گے. ناظرین بھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روحیے 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم شاعری بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ سن رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت اور عقیدت جو ہے ہر بندہ اپنے لفظوں کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. اچھا، جس طرح ابھی ہم ادب کی بات کریں تو ادب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم ادب کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ لکھنے کے حوالے سے اب کیونکہ جس طرح بہت زیادہ ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگ جو لکھنے والے ہیں وہ مزید اچھا لکھیں، تاکہ جو ہمارے معاشرے میں اگر کچھ برائیاں بھی ہیں تو ان کو ادب کے ساتھ ایک جو ہے میں سمجھتی ہوں چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار میں اکثر کہ ادب زندگی واسطے ہیں، برائے زندگی گل کہ انسانیت واسطے بندہ لکھے. اساں گلو بلبل کی گل تو بہت تھی گئے، گزر چکے ویلا، لیکن ہوں تو جڑا ہے اپنے مسائل کا حال اصل ڈسکس کر دیتے ہیں، اپنے معاشرے کو لکھ دیتے ہیں، اصل وس وسیب دے لکھ لکھ دیتے ہیں. تکلیف اگر کوئی انسان ویندا پہ وہ کوئی فرض کیتا ایکسیڈنٹ تھی ویندے وہ تو یہ جڑے شہر حساس ہے اور یہ محسوس کریں گے اوے تو نہیں لکھ سی، لیکن ان تحت شعور دے جو منظر رہے سی وہ لکھ سی. ان چاسی بھائی ہوندی اساں سارے معاشرے یہ سارے دکھ ہیں، اساں دکھ دی حوالے لکھوں، اساں اپنے وس وسیب کو محبت کا پیغام لوں، پیار پریت امن کا پیغام لوں. اج کل دہشت گردی جی میں اللہ غارت کرے دہشت گردہ کو سارے ملک دے دفعہ تھی وے گل ہے کہ اساں جڑا قلم چینے ہیں یہ لکھ دیں، جڑا شاعر کوئی ہے حساس طبیعت رکھ دے، ذہن رکھ دے تو وہ جو لکھ دیتا جڑا ہے وہ تکلیف بنتی ہے تھیندی ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ امن کا پیغام لینا، محبت کا پیغام، انسانیت کا محبت کا حوالہ ہو سب کچھ بڑی گل ہے. آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں اہل بیت کا واقعہ جڑے لکھتا پیا، بہت بڑے شاعر تھی گزرن اردو ادب دے میر اسمیر دبی وہ میں سہکی دے وچ این واقعے کو یعنی لکھتا پیا مصدق جندا نظم کیتے وہ ہے کہ دیوا بجھا کے خیمے دا آکھیا علی دے لال، جتوں قافلہ ٹوٹا پیا دیوا بجھا کے خیمے دا آکھیا علی دے لال، اے جان نثار میلے جو آئے ہو میرے نال، واپس جو ونجنا چاہے تو ونجے خوش نہال، کلے میں خود نے بیسن جو لکھی ہے ذل جلال، بولے بیک زبان، بولے بیک زبان او کیویں سے گھر بنوں،
कल्हा तुहा को छोड़ूं असा न मर वञूं। वाह 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 आख्या इमाम पाक, आख्या इमाम पाक मुसीबत बेशुमार, जुल्मत द चारे पासे जो दरिया है तार तार, लश्कर यजीदी में कुए मारन को तैयार, तुहाडे ते हां मैं राजी च मोड़ो तुसा महार, रो रो साहब भी आखें जो हटना फजूल है, सदके है जान साडी शहादत कबूल है। सुनते रुआट आए जो खैमे दे विच हुसैन, हल्का बना के बीबियां को डिठा करेंदा वैन, शिद्दत दी प्यास कोल हुआ अस्कर थिया बेचैन, मासूम बहु निढाल हा सैयद नूरे ऐन, त्रैनी गजब दी प्यास तू चेहरा अजीब हा, कुमाना हा फुल गुलाब द वेला करीब हा। बचड़े दा हाल देखते मगमूम है रुबाब, आखे हुसैन पाक को देखो तो सही जनाब, कीता है क्या कसूर इन नाज़ुक मेरे गुलाब, बच वेसी मेरा लाल जे पानी मिले शिताब, मेरा है सोना राज दुलारा बचा गिनो, जिंदगी मेरी दमान सहारा बचा गिनो। इमाम अली मकान बच्चे को चाहे कि आए यजीदी फौज में शबीर बा उमंग, नवासा रसूल दहा करो न मे को तंग, मेरे सगीर बाल दा तस तू है खुश्क संग, जुड़दी नी नाल बालां दे वड्डियां दी कोई जंग, अल्लाह दे नां दे पानी दे दू घुट पिलावो चा, बचदा नी मेरा लाल हयाती बचाओ चा। इब्ने जियाद सुन के आख्या ओ हुरमेला, करतब लिखा तू अपन तू डेधाए में को क्या, इब्ने हुसैन प्यासा है पानी को पिला, एझा पिला तू पानी न मंगे वला, एझा पिला तू पानी न मंगे कदा वला, सैयद उन्हा बयान मजाक चुरा दीता, हुरमेल ने सुनते हुक्म निशाना टिका दीता। हुरमेल ने अच्छा वो है कि वादे दी थई अखीर ता मेहमान थई कजा, यकदम यजीदी फौज तू तीरां दा मींह वस्या, असगर दे गल ते तीर जो जालिम दा आ लग्या, सैयद दा निकलिया खून ता निक्की जे निकली आह, असगर को जुल्मी तीर कपेंदा निकल गया, बाजू शबीर दा भी चिरेंदा निकल गया। अल्लाह दी हई रज़ाई में सबरां दा हा मकाम, ओ वक्त हई फरात विच लहरां दा है कुराम, हत्थां दे विच इमाम दे असगर कीता आराम, बचड़े दे खून विच रंगी दाढ़ी मेरे इमाम, तकादा हा इम्तिहान दा मियार घट वेसी, कतरा जे रद ढासी जमीन फट वेसी। रो रो आज किते के हा फितरत दी है गाल है आधा है ए जमीर, प्यारे ते ढेर लगदे हैं भैणी को निक्के वीर, खैमे दे विच सकीना है बैठी वहेंदी नीर, टांगा दे विच आवे जो चावा भिरा सगीर, पिंगा भिरा दा खाली सकीना लुडेंदी है, बांधी है खैमे उठदी है रस्ते भलेंदी है। असगर दिलास चा के जो आ गए शबीर, खैमिया दे विच रुआट हा अखी हजार नीर, रोंदी रुबाब देखते असगर को लगा तीर, है वो कपीज आया है तस्सा मेरा सगीर, सकीना दे इहो वैन है मकसूम हर गया, गाजी भी अज मरीज ये ते वीर मर गया। बचड़े कुहा ते दीन तू कल्हा बैठे इमाम, बेअंत हौसला हा सबरंद हा मकाम, होका हुसैन ला के हुज्जत की तमाम, है कोई मदद को आवे शहादत द पीवे जाम, आया न कोई फर्द हा सकता कुछ आ गया, सुनते अला हुसैन दा लश्कर मुझा गया। उन्हें कौन है एक शेर है, गूंगा मरेंदा हूं घड़ी जंगल दा आया शेर, कदमा ते मत्था रखते हो सैयद दे चुमे पैर, रो रो ते आखे मुर्शिद थी गए क्या अंधेर, देवो इजाजता में को लश्कर करा मैं जेर, मैं अल पल दे विच फौजा मिटा दिवां, सैदा दे दुश्मना को मैं तारे दिखा दे। मेहरबानी ए तवील है बहुत शुक्रिया क्योंकि टाइम सारे को लू क्योंकि बहुत क्लोज है सारा, बहुत शुक्रिया दारा तो सारे शो रहे, और लाइक आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने। इसके साथ ही नाज़रीन आज का जो शो यहीं पर ख़त्म हुआ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।